بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش نے ایک ترکیب سوچی، کیوں نہ محمد ہی کا کام تمام کر دیا جائے، نہ وہ زندہ رہیں گے نہ ہمارے بتوں کے خلاف تبلیغ کر سکیں گے۔ آپس میں صلاح مشورے ہوئے، یہ طے پایا کہ اس کام کے لیے ہر قبیلے کو شریک کیا جائے تاکہ کوئی قبیلہ کسی سے بدلہ نہ لے سکے۔ چنانچہ ایک رات منصوبے کے تحت ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی کو لے لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف گھیرا ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگے۔ اللہ نے دشمنوں کے خطرناک ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا اور ہدایت کی کہ جن جن کی امانتیں ہیں وہ میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں اور ان سب کو لٹا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، دیکھا کہ دشمن طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور یہ آیات کا ترجمہ پڑھا۔ خاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، پڑھ کر ان کی طرف پھونک دی۔ دشمن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک پردہ عائل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کی نظر سے اوجھل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے ہمراہ لے کر غار ثور پہنچ گئے۔ غار کے اندر 3 دن گزر کر چوتھے روز مدینہ روانہ ہو گئے۔ مکہ چھوڑنے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے۔ اسی پر وحی نازل ہوئی، بے شک جس خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پر عمل اور اس کی تبلیغ کو فرض قرار دیا، وہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن میں پھر پہنچا دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، میرا رب خوب جانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کون سچا دین لے کر آیا اور کون سرا گمراہی میں ہے۔ مدینہ جاتے ہوئے مقام قباء میں ٹھہرے اور یہیں ایک مسجد تعمیر کی۔ قباء سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ دراصل مدینہ کا قدیم نام سراب تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے اندر داخل ہوئے تو وہاں کے باشندوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار استقبال کیا۔ لوگ گھروں کی چھتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظارہ کرنے لگے۔ کیاں دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار پڑھ رہی تھیں۔ ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھیں، صادق آ رہے ہیں، امین آ رہے ہیں۔ لوگوں کے یثرب کا نام مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، یعنی نبی کا شہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے ٹھہر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام کیا۔ مکہ سے لوگوں یعنی مسلمان مدینہ آنے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے انصار اور مکہ کے مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا، یعنی ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ میں مختلف قبائل کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے، خصوصاً قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج آپس میں سخت دشمن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد کے بعد اوس اور خزرج پرانی دشمنی بھول گئے اور آپس میں بھائی بن گئے۔ مدینہ کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ایک معاہدہ بھی کیا، اس لیے کہ دشمنوں کی طرف سے خطرہ لاحق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منظم کیا، پھر ایک جماعت تیار کر لی جس کی تعریف اللہ نے اس طرح کی، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جوان کے ساتھ ہیں، وہ کافروں کے مقابلے کے لیے سخت ہیں، وہ آپس میں رحم کرنے والے، وہ رکوع کرتے ہیں اور وہ اپنے رب کا فضل اور رضا چاہتے ہیں۔ ان کی نشانیاں ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ظاہر ہیں۔ آپس میں امن و امان سے رہنے کے لیے مسلمانوں اور کفار قریش کے درمیان صلح حدیبیہ کے نام سے 10 سالہ معاہدہ ہوا۔ معاہدے میں اس شرط کو رکھا گیا کہ عرب قبائل میں سے کوئی بھی قبیلہ اس بات پر آزاد
ہوگا کہ وہ مسلمانوں کا طرز فدا بن جائے یا کفار قریش کا ساتھ دے، اس پر کسی کو اعتراض نہ ہوگا۔ اسی شرط کے مطابق بنو بکر کفار قریش کا خلیفہ بن گیا اور بنو خزیعہ مسلمانوں کا ہمنو، لیکن کفار قریش نے معاہدے پر عمل نہیں کیا۔ اس نے بنو خزاعہ کے ساتھ مخالفانہ رویہ اختیار کیا۔ ایک روز بنو بکر نے بنو خزیعہ پر حملہ بول دیا اور جانی و مالی نقصان پہنچایا۔ اس کی اطلاع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے اور مکہ والوں کو پیغام بھیجا کہ بنو خزیعہ کو جو نقصان پہنچا ہے اس کا ہر جانہ ادا کرے یا معاہدہ توڑ دے۔ کفار قریش نے معاہدہ توڑ دیا اور بنو بکر کو حق بجانت قرار دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جان نثار کی ایک جماعت لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جب مسلمان آگے بڑھتے رہے تو راستے میں دوسرے لوگ بھی شامل ہوئے تھے۔ اس طرح اسلامی لشکر میں شامل ہونے والوں کی تعداد 2000 تک پہنچ گئی۔ جب اسلامی لشکر مکہ پہنچا تو کفار قریش خوف زدہ ہو گئے۔ اس میں مقابلے کی جرأت نہیں ہوئی۔ رحمت دعا سے مکہ والوں کا آمنا سامنا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ مکہ والوں نے جواب دیا، تو شریف بھائی ہے اور شریف بھتیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے ہم اپنے بھائی کے ساتھ کیا تھا۔ تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو، میں نے تمہیں معاف کیا۔ جان نثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے منتظر تھے کہ جو بھی حکم ملے اس پر عمل کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ بولا، بلکہ آپ نے فرمایا جو کوئی ہتھیار پھینک دے اسے قتل نہ کیا جائے، اور جو کوئی خانہ کعبہ کے اندر جائے اسے کچھ نہ کہا جائے، اور جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اسے کچھ نہ کہا جائے، جو کوئی حکیم بن اعظام کے گھر میں پناہ لے وہ محفوظ ہے، جو کوئی اپنے گھر کے اندر ہو آواز سے کچھ نہ کہا جائے، بھاگ جانے والے کا پیچھا نہ کیا جائے، زخمی کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ جس طرح رواداری آخودر گزاری کا رویہ اختیار کیا اس کی نظریے نہیں ملتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور حجرہ اسود کو بوسہ دیا، اونٹنی پر سوار ہو کر بیت اللہ کے گرد طواف کیا۔ خانہ کعبہ میں 220 بت تھے، انہیں نکال کر باہر پھینک دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شکرانہ ادا کی۔ جب آدھے عرب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی قائم ہو چکی تھی، 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی سلطنت کا بادشاہ کھردرے فرش پر لیٹا ہوا ہے، جسم سے پسینہ بہہ رہا ہے، لباس بھی بہت پرانا لیکن صاف ستھرا ہے۔ سر رومی کا قاصد یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کا سامان سوائے مٹی بھر جو کہ کچھ نہ تھا، جبکہ مسجد کے صحن میں مال و اسباب جمع کیا جاتا اور ضرورت مندوں میں تقسیم ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چھال کا تکیہ لگائے کھردری چٹائی پر بیٹھے رہتے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے کا سبب دریافت کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑھ کر رونے کا اور کیا موقع ہوگا؟ روم اور فارس کے حکمران عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، دولت کا انباز لگ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اناج نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر
کیا تم اس پر راضی نہیں ہو؟ ہم آخرت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نرم بستر بنانے کی درخواست کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے، دنیاوی آرام و راحت سے کیا کام؟ میری مثال تو اس سفر جیسی ہے جو چلتے چلتے راستے میں ذرا آرام لینے کے لیے کسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا ہوں، کچھ دیر بعد آگے چل دیا ہوں۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کرتے تھے، جانوروں کو اپنے ہاتھوں سے چارہ ڈالتے، اونٹ باندھتے، گھر کی صفائی کرتے، بازار سے سودا سیب خرید کر لاتے، اپنا جو خود گھنٹی دیتے، اپنے دست مبارک سے کپڑوں میں پیوند لگاتے، چھوٹے بڑے کو سلام کرتے، خود پہل کرتے، کوئی چھوٹے درجے کا آدمی بھی دعوت دیتا تو خوشی سے قبول فرماتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے ایک بلند مقام پر فائز ہیں۔ ایک مرتبہ قیصر رومی کے دربار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو سفیان پہنچا۔ ابو سفیان سے بات چیت ہوتی ہے۔ قیصر رومی ابو سفیان سے پوچھتا ہے، کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولتے دیکھا؟ سفیان جواب دیتا ہے، نہیں۔ قیصر روم نے اس پر کہا، جو شخص دنیا کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں کس طرح جھوٹ بول سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی یہ آخری گواہی تھی۔